اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم صلوات پر محمد وعلى خالق کائنات اپنے آخری ہدایت نامے میں مومنون کو اور مومنین کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم خدا کی مدد کرو تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا۔ اس آیت کے ذیل میں ہماری اور آپ کی گفتگو جو شروع ہوئی وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جیسے دیگر احکامات پر عمل کرنے کے لیے نمونے کی ضرورت ہے، آئیڈیل کی ضرورت ہے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی نمونے اور آئیڈیل کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس آیت پر اس طرح عمل کر سکیں جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم اس پر اسی طرح عمل کر رہے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں، اور اصل میں نصرت کی ضرورت ہم ہی کو ہے۔ خداوند عالم اپنی نصرت کی بات جو کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہمارے اندر شوق اور اشتیاق پیدا ہو، اور ضرورت ہماری ہے لیکن خدا اپنے کرم سے اپنی ضرورت بتا کے ہمارے بندوں کی طرف اس کو اشارہ کر رہا ہے، ورنہ خداوند عالم منزہ ہے ان تمام چیزوں سے۔ اگر کوئی انسان اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو نجات دے رہا ہے، اپنے آپ کو جیسے ہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شرک سے باہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو کفر سے باہر کر رہا ہے۔ خداوند عالم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک انسان جو کل تک مشرک تھا یا ملحد تھا یا کافر تھا، جیسے ہی وہ زبان پہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اپنے آپ کو کفر سے نجات دے رہا ہے، اپنے آپ کو شرک سے باہر کر رہا ہے، لہذا مدد اپنی کر رہا ہے۔ خدا بند عالم اس بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے، لہذا اس نے یہ کہا کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں، لیکن اصل میں تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان کلمہ رسالت کو جانی کرتا ہے اور وہ رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو اپنے آپ کو دیگر قوموں سے الگ کر رہا ہے، نصرانیت سے اپنے آپ کو باہر کر رہا ہے، یہودیت سے اپنے آپ کو
باہر کر رہا ہے، کسی اور قوم سے باہر کر رہا ہے جو خدا کو تو مانتی ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتی یا پیغمبر ختمی مرتبت کو نہیں مانتی، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جیسے ہی محمد رسول اللہ کہا، یہ شخص اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں لا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو لا رہا ہے، نہ کہ خدا کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ کہ رسول کی ذات کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو لا رہا ہے۔ اور جیسے ہی کلمے کو تکمیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ، یہ اپنے آپ کو صف مسلمین سے صف مومنین کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ خود امیر المومنین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کی ولایت کو مانیں یا نہ مانیں۔ رسول اکرم نے فرمایا علی تمہاری مثال کعبے کی ہے، کعبہ مقدس ہے، بیت اللہ ہے، چاہے کوئی اس کا طواف کرے چاہے نہ کرے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں۔ البتہ روایات میں ہے کہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کا طواف کعبہ بھی کرتا ہے، البتہ یہ طواف ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے، معنوی ہے۔ وہ مقام جس کے طواف کا اشتیاق کعبے کو ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ کربلا معلی ہے کہ جو کعبے کے لیے بھی مقدس ہے، وہ کعبے کے لیے بھی مقدس ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن خود کعبہ کسی اور کے لیے کہیں نہیں جاتا، انسانوں کو کعبے کی طرف جانا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی تمہاری مثال کعبے کی ہے، یعنی لوگ یہ تقاضا نہ کریں کہ علی آپ ہمارے پاس آئے ہوتے تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے، نہیں، لوگوں کو علی کے پاس جانا ہے۔ لوگ محتاج ہیں علی کی خلافت کے اور علی کی ولایت کے، نہ کہ علی محتاج ہے لوگوں کی بیعت کے۔ تو انسان جب کلمے کو کامل کر رہا ہے تو خود مسلم کے دائرے سے بڑھ کر مومن کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے، تو مدد کی ضرورت تو اسے ہے۔ تو جب ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں ایک آئیڈیل بھی چاہیے جس کے نقش قدم پر چل کر ہم اس آیت پر عمل کر سکیں۔ اور اس کیا گیا کہ رسول کے لشکر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن سکے، امیر المومنین کے لشکر میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن سکے، کیونکہ اس میں سپاہی بھی ہیں، ناصر بھی ہیں، اور ہمارے لیے سخت ہے سپاہی کو ناصر سے تشخیص دینا، اور اگر ہیں بھی تو اتنے کم ہے کہ سب کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن کربلا میں حسین ابن علی کا جو لشکر ہے، جو ناصر ہیں، جو انصار ہیں، ان کے اندر اتنا کمال پایا جاتا ہے، اتنی جامعیت ان کے اندر ہے، تمام اختلاف کے باوجود، اختلاف سے مراد ان کے نظریے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ان کے سن میں ہے، اختلاف ان کے بیک گراؤنڈ میں ہے، اختلاف ان کے قبیلوں میں ہے، اختلاف ان کے رنگ میں ہے، تمام وہ اختلاف جو انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کی پہچان کے لیے خدا نے قرار دیے تھے وہ سب اس لشکر میں ہیں، لیکن ایک اتفاق ان کے اندر موجود ہے کہ یہ سب کے سب ناصر ہیں اپنے امام کے۔ اور ہمیں ایک ایسے ہی لشکر کی ضرورت تھی جہاں سب ناصر ہوں۔ جب سب ناصر ہیں تو ہم اس پورے لشکر کو فالو کر سکتے ہیں۔ جب اس میں بچہ بھی ہے، اس میں بوڑھا بھی ہے، اس میں جوان بھی ہے، اس میں مرد بھی ہے، اس میں عورت بھی ہے، تو ہمارے لیے آسان ہے اس لشکر کو اپنے لیے آئیڈیل کہنا، کیونکہ ایمان لانے والے بھی سب طرح کے ہیں، کوئی جوان ہوگا، کوئی نوجوان ہوگا، کوئی عمر کے آخری دہلیز پہ ہوگا، کوئی ادھیڑ عمر میں ہوگا، کوئی مرد ہوگا، کوئی خاتون ہوگا، ان کو سب کو نمونہ چاہیے۔ تو پیغمبر کے لشکر میں سب کے لیے نمونہ نہیں ہے، امیر المومنین کے لشکر میں سب کے لیے نمونہ نہیں ہے، امام حسن کے لشکر میں سب کے لیے نمونہ نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں سب کے لیے ایک آن میں نمونے موجود ہیں۔ لہٰذا یہی لشکر ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل اس لائق ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ تو اب ہم جب اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہی لشکر، تو اس لشکر کی خاصیت کیا ہے؟ یہ اصل مقصد ہے۔ یہ اب تک جو مقدماتی بحث تھی کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ یہی لشکر ہمارے لائق ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ تو ان افراد کا ذکر کرنے کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ ان کی صفتیں ہمیں معلوم ہوں، تاکہ ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں۔ ہم صرف اس لیے تو نہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم بیان کریں، گریہ کریں، واہ واہ کریں، نعرے لگائیں اور گھر چلے جائیں، یہ مقصد تو نہیں ہے، کیونکہ مقصد اعلیٰ ہے۔ ہم ایک حسین کے منتظر ہیں، ایک حسین جو پردہ غیب میں ہے اور انتظار کر رہا ہے اس جماعت کا جو اس آیت پر عمل کرنے والی جماعت ہو۔
تو اب اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم واقعاً اس کے منتظر ہیں، تو منتظر انسان بیٹھا نہیں رہتا، منتظر تیاری کرتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سب لڑکے یہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنا ہنگامہ جو مچائیں، کیوں مچائیں؟ حتیٰ مجلس میں بھی آ کے نہیں بیٹھ رہے، ان کے لیے موجہ عذر ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑے کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو انتظار نہیں، انتظار کے عالم میں بیٹھے نہیں ہیں، حرکت ہے ان کے اندر۔ کوئی سبیل لگا رہا ہے، کوئی علم سجا رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی امام باڑے کو صاف کر رہا ہے۔ اس کا جیسے ہی آپ ان کو دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں کسی چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو منتظر ہوتا ہے وہ بیٹھا نہیں رہتا، وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ انسان جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں منتظر ہوں ایک حسین کا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نمونہ عمل بھی ہے، تو صرف نمونہ عمل کا نام لینے سے تو کام چلے گا نہیں، اپنے آپ کو تولنا پڑے گا کہ ان نمونہ عمل کے سامنے ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں۔ کیونکہ حسین کو خط لکھنے والے بہت تھے، پکارنے والے بہت تھے، کوئی خط لکھ کے پکار رہا تھا، کوئی آواز دے کے پکار رہا تھا، آج بھی ہم پکار رہے ہیں۔ تو پکارنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی آپ خط لکھ کے پکارتے ہیں، کبھی آواز دے کر پکارتے ہیں، پکار مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن صرف پکارنا اہم ہدف نہیں ہے۔ جب اس پکار پر امام تمہاری طرف آئے تب تم آمادہ ہو کہ نہیں ہو۔ 18,000 میں صرف 70 میدان کربلا میں پہنچ کر یہ بتا رہے ہیں پکارنے والے بہت تھے، آمادہ بہت کم تھے۔ تو یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم صرف الاجل الاجل کہیں نہیں، تیاری بھی رکھیں۔ بقول سبط جعفر کے آ گئے تو کیا ہوگا؟ شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، جمعے کے دن متوقع ہے حضرت کا ظہور، یہ طے تو نہیں کس جمعے کو، کسی بھی جمعے میں آ سکتے ہیں۔ وہ اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ کتنے تیار ہیں؟ اس تیاری کے لیے نمونہ عمل، ان کی صفات کیا ہیں، کوشش کر کے ایک ایک صفت کو ان کے سامنے ظاہر کرنا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ صفت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو کیا کہنے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو لانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس آیت پر بھی عمل ہو سکے اور نتیجے میں ہم ثابت قدم ہو سکیں اپنے امام کی نصرت کے لیے۔ تو ان کے اندر ایک بہت اہم صفت جو اصحاب حسین کو باقی سب سے الگ کرتی ہے، یا یوں کہوں ناصر کو سپاہی سے الگ کرتی ہے، کیا صفت ہے جو سپاہی کو ناصر بنا دیتی ہے؟ کیا چیز ہے جو ان کو دوسروں سے الگ کر دیتی ہے؟ اس میں سب سے بارز، سب سے اہم صفت ہے بصارت۔ بصارت سے مراد یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، اس کے لیے اردو میں اچھا لفظ ہے بصیرت۔ بصیرت کے لیے انگریزی کا لفظ اگر اپنے جوانوں کے لیے مرض کرو تو ویژن ہے، یعنی انسان صاحب دید ہو، صاحب نگاہ ہو، یعنی اس چیز کو دیکھنے لگے جو ظاہر میں نہیں دکھ رہی لیکن ہے، اس چیز کو دیکھنے لگے جو ہے تو موجود سب کے ذہن میں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کسی سے سوال کریں، سب پریشان ہیں، کوئی حل نہیں مل پا رہا ہے، کسی ایک نے جواب دیا، جب وہ جواب دے گا تو سب کے ذہن میں آنے لگا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی تھا لیکن ہم نے کہا نہیں، یا ذہن میں اس وقت آیا نہیں کہ یہ جواب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ذہن جس کا چل رہا ہے اور باقی اب بعد میں متوجہ ہو رہے ہیں، تو جس کا ذہن چل رہا ہے وہ صاحب بصیرت ہے، چیز سب کو معلوم ہے لیکن اس کے ذہن میں آیا اور اس نے بیان کر دیا۔ وہ افراد جو اپنے آپ کو ناصر بنا پائے وہ صاحب بصیرت تھے، اگر بصیرت نہیں ہوتی تو وہ اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ دیکھیے بصیرت کا فرق اپنے جوانوں کے لیے واضح کرنا چاہ رہا ہوں، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعد رسول جو اسلام کو پریشانی ہوئی وہ کیا ہوئی؟ ان کے پاس بصیرت نہیں تھی،
اگر بصیرت ہوتی تو یہ انتخاب نہیں کرتے خلیفہ کا، یہ چناؤ نہیں کرتے خلیفہ کا، ان کی نظر میں سامنے موجود تھا خلیفہ، رسول اس کو دن دہاڑے دکھا کر گئے تھے، میدان میں بتا کر گئے تھے، پہچنوا کر گئے تھے، لیکن عدم بصیرت سبب بنی کہ یہ انتظار کرتے رہے کہ علی آپ آئے ہوتے تو ہم آپ یاد آئے۔ ان کو یاد کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ بصیرت نہیں تھی۔ جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ امام کو پہچان لیتا ہے۔ ایک شخصیت ہے امیر المومنین کے فرزند، اکثر تذکرہ ہوتا ہے جناب محمد حنفیہ کا۔ دشمنوں نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ظلم کیے ہیں ان میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ خود ائمہ پہ تو حملہ کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا ان کی اولاد پہ حملہ کرتے ہیں۔ حملے سے مراد تلوار کا حملہ نہیں ہے، حملے سے مراد شخصیتی حملہ، اخلاقی حملہ۔ ظاہر ائمہ کو نہ عبادت کے سلسلے میں کچھ کہہ سکتے تھے، نہ عقائد کے سلسلے میں کچھ کہہ سکتے تھے، کسی طرح کا کوئی الزام امام پہ تو نہیں لگا سکتے تھے۔ تو امام کو اپنے ذوم میں شرمندہ کرنے کے لیے یا امام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اولاد پر الزام لگاتے تھے۔ جیسے امیر المومنین سے اگر بغض ہے تو علی کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں مل سکا تو علی کے باپ پر الزام لگانا شروع کیا۔ یہ آج تک جو جھگڑا ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ الزام جناب ابو طالب کے کفر کا علیاذ باللہ یہ بنی امیہ نے نہیں لگایا۔ آپ پڑھیں تاریخ کو جا کے، حاکم شام سے امیر المومنین کا سامنے کا مقابلہ ہے، خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے، ساری دلیلیں اس نے پیش کی اپنی خلافت کے لیے، لیکن کہیں پہ ابو طالب کے ایمان کے اوپر اس نے حرف نہیں ملتا کہ حاکم شام نے کچھ کہا ہو۔ بنی امیہ نے کبھی جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں گفتگو ہی نہیں کی، امیر المومنین کے سلسلے میں گفتگو کی، امیر المومنین پہ مختلف الزام لگائے، حتی قتل خلیفہ سوم تک کا الزام لگایا، لیکن کسی نے جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی، جبکہ یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے ان کے پاس۔ جب انسان مقابلے میں ہوتا ہے اور ہر طرح کی دلیل کوشش کر رہا ہے، جھوٹی حدیثیں تک گڑ رہا ہے امیر المومنین کے خلاف، تو اس کے لیے کتنا آسان تھا جناب ابو طالب کے ایمان کو سامنے رکھنا۔ تو بنی امیہ نے نہیں کیا، یہ کام بنی عباس نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی عباس رسول کے چچا عباس کی اولاد ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی علی کی اولاد یعنی ابو طالب کی اولاد ہیں، تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے آپ کو بالکل برابر سمجھتے تھے، جیسے ابو طالب کی اولاد ویسے ہی عباس کی اولاد۔ تو کیوں ابو طالب کی اولاد کو امتیاز ملے، خاصیت ملے، الگ نگاہ ملے، اور کیوں ہمارے لیے اس طرح کا امتیاز نہ ہو؟ لہٰذا انہوں نے ابو طالب کی شخصیت کو مجروح کرنا شروع کیا کہ عباس تو ایمان لے آئے تھے، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جن کا جوانوں تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ بات کہاں سے چلی۔ تو یہ بنی امیہ کی سازش نہیں ہے، یہ بنی عباس کی سازش ہے، تاکہ عباس کو ابو طالب سے بہتر دکھائیں۔ اور یہی بات جب مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہی، اور یہی بات پیش کی کہ آپ ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم عباس کی اولاد ہیں، دونوں رسول کی چچا کی اولاد ہیں، پھر ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ہم لوگ برابر ہیں، کیوں آپ کے لیے امتیاز ہے؟ کیوں آپ لوگ سیادت کے اس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیوں؟ امام نے فرمایا کہ جواب میں اس کے فرمایا کہ اگر ابھی تمہارے دربار میں رسول اکرم تشریف لے آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو تم کیا جواب دو گے؟ خواستگاری کرے تم سے تمہاری بیٹی کو زوجیت میں مانگے تو مامون نے کہا یہ ہمارے لیے فخر ہے، یہ ہمارے لیے سبب فخر ہوگا کہ رسول آ کر میری بیٹی سے ازدواج کی خواہش کریں، یہ ہمارے لیے فخر ہے، میں تو فوراً عقد کر دوں گا۔ امام نے فرمایا بس یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں، رسول اگر تمہاری بیٹی سے خواستگاری کریں، رشتہ پیش کریں تو تمہارے لیے مقام فخر ہے کہ تم ان کے عقد میں دے دو، رسول ہماری بیٹی کو عقد میں نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی اولاد ہے۔ نہ صرف یہ کہ
دعویٰ نہیں کر سکتے. اتنا فرق ہے. تمہیں جس چیز میں فخر محسوس ہو رہا ہے اپنی بیٹی کو دینے، ہماری بیٹی حرام ہے رسول کے اوپر کیونکہ رسول کی بیٹی ہے، تو برابر نہیں ہے ہم. تو بصیرت انسان کو الگ کرتی ہے. تو محمد حنفیہ ان شخصیات میں سے جن پر بہت الزامات لگائے گئے. کیوں؟ کیونکہ امام حسن امام حسین پہ تو امکان نہیں تھا الزام لگانے کا، امیر المومنین پہ بھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا محمد حنفیہ پہ الزامات تراشے گئے الگ الگ طریقے سے، جن میں سے ایک جھوٹا الزام یہ کہ آپ نے دعوی امامت کیا. اور بہت سے لوگ اپنے بھی سر کے اوپر امامہ رکھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ائمہ کا دفاع کرنا بہت اہم چیز ہے، اور ائمہ کی اولاد کا دفاع کرنا بھی بہت اہم چیز ہے. کیوں ضروری ہے؟ ایک شخص نے، وہ چونکہ خود راضی نہیں ہے ان کا نام لینے کے لیے لحاظ ہے، لیکن چونکہ ہسٹری کے بہت اہم شخصیت ہے، صاحب رائے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر محمد حنفیہ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، ائمہ کی دیگر اولادوں کے سلسلے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں مسلسل، میں نے عرض کیا سازش ہے دشمن کی یا مصلحت تھی جو صاحب بصیرت کی سمجھ میں آتا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے کہا اگر علی، اگر محمد حنفیہ کی بات کی جائے، اگر علی اپنے بیٹے کو ولایت نہیں سمجھا سکے اور ان کا بیٹا اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکا، تو پھر 1400 برس کے بعد کسی ایک عام مومن سے امیر المومنین کیسے توقع کر سکتے کہ اس کو ولایت سمجھ میں آئے گی؟ جب وہ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے تو کسی اور کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ پھر دیکھیں جو الزام لگایا گیا کہ دعوی امامت کیا، کہاں دعوی امامت کیا؟ مکے میں، مدینے میں بھی نہیں کیا، مکے میں کیا. اور اس کے بعد کہا کیا گفتگو کے دوران کہ چلیے ٹھیک ہے ہم اپنے اس دعوے کو حجر اسود کے سامنے لے جاتے ہیں. خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ محمد حنفیہ جانتے تھے کہ میں امام نہیں ہوں. محمد حنفیہ مانتے تھے اور جانتے تھے کہ میرا امام یہی ہے، لیکن کہیں کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو یا کوئی میری امامت کے سلسلے میں دعوے دار بن رہا ہو یا کل تاریخ میرے خلاف کوئی چیز استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو میں صاحب بصیرت ہونے کا، خود صاحب بصیرت ہوں، اس لیے لوگوں کے سامنے وہ چیز پیش کر دوں جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہے. کسی کو اور کو گواہ نہیں بنایا، کسی اور کو ثالث نہیں بنایا، کہا حجر اسود سے گواہی لوں گا. یہ کہنا کہ حجر اسود سے گواہی لوں گا خود اس بات پر دلیل ہے کہ محمد حنفیہ جانتے تھے کہ حجر اسود کس کی گواہی دے گا. حجر اسود کے سامنے کا معاملہ ہی یہ ہے کہ حجر اسود اسی کی گواہی دے گا جو واقعی امام ہے. لوگ شاید میرے کہنے پہ نہ مانیں، لیکن حجر اسود کی گواہی کے بعد میرے اوپر لگنے والا ہر الزام تاریخ میں مٹ جائے گا. لہذا محمد حنفیہ لے گئے حجر اسود کے سامنے، اور امام نے جیسے ہی حجر اسود کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا، اس نے فصیح عربی میں کلمہ پڑھ کے کہا کہ آپ امام وقت ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بصیرت انسان کو یہ صلاحیت دیتی ہے کہ اپنے امام کو پہچان سکے. چھٹے امام کی شہادت ہوئی، ایک شخصیت ہے چھٹے امام کی زندگی میں، بلکہ 3 اماموں کو درک کیا ہے، بلکہ 4 اماموں کو درک کیا ہے. شاگرد ہیں امام زین العابدین کے، اور امام محمد باقر کے، اور امام جعفر صادق کے، اور امام موسیٰ کاظم کے. جناب ابو حمزہ صومالی، جن کے نام کی دعا رمضان میں باقاعدہ وارد ہوئی ہے، انسان کو چاہیے پڑھے، کم سے کم ایک بار تو پڑھے. کیا امام نے یاد دلایا ہے؟ اب تو ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں جبکہ دعا کرنے کی چیز ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے معلوم ہی نہیں. کم سے کم ایک بار ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ لیں تاکہ معلوم تو کہ کیا کہہ رہے ہیں. ابو حمزہ صومالی کوفے میں تھے،
ایک شخص بھاگا ہوا آیا کہ میں آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، چھٹے امام کی شہادت ہو گئی ہے مدینے میں۔ انہوں نے کلبہ استرجاع جاری کیا اور اس کے بعد فوراً سوال، دیکھیے صاحب بصیرت، فوراً سوال کیا کہ امام نے اپنا جانشین کسے مقرر کیا؟ کیونکہ امام کی شہادت کی خبر ملتے ہی میرے اوپر ایک اور ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو پہچانوں۔ تو آپ نے کس کو جانشین مقرر کیا؟ تو آنے والے نے کہا کہ یہ مسئلہ تو بہت عجیب ہو گیا ہے، کیونکہ امام نے اپنی وصیت میں 3 لوگوں کو وصی بنایا ہے۔ وصی یعنی جس سے وصیت کی جائے، 3 لوگوں کو وصی بنایا ہے، اور وہ بھی ایک ضروری امر تھا امام کے لیے اس وقت 3 وصی بنانا، کیونکہ منصور دوانقی نے مدینے کے گورنر کو، منصور دوانقی خلیفہ وقت ہے، مدینے کے گورنر کو اس نے خط لکھا تھا کہ جعفر ابن محمد جس کو وصی بنائیں اس کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ امام نے جو وصیت نامہ تحریر کیا اس میں سب سے پہلا نام منصور دوانقی، پہلا نام منصور دوانقی۔ میں یہ وصیت کرتا ہوں، وصیت پہ عمل کرنے والے میرا وصی کون ہے؟ منصور، پہلا نام منصور دوانقی یعنی خلیفہ وقت۔ والی مدینہ نے خط لکھا کہ سرکار پہلا نام تو آپ ہی کا ہے، پہلا نام تو آپ کا ہے، میرے لیے کیا امر ہے؟ اگر گردنی مارنی ہے تو پھر آپ کی مارنی پڑے گی۔ تو امام نے اس لیے یہ عمل کیا تھا۔ لیکن جو لوگ وصیت کو پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، واقعاً محب ہیں، ان کے لیے تو حیرت کی بات ہے کہ اس میں 3 لوگوں کا نام ہے۔ پہلا نام منصور دوانقی، دوسرا نام محمد ابتہ جو امام کے بیٹے، اور تیسرا نام ہے موسیٰ ابن جعفر یعنی ہمارے اور آپ کے 7ویں امام۔ تو کہنے والے نے کہا امر تو بہت عجیب ہو گیا ہے، 3 لوگوں کے نام وصیت ہے، کیسے معلوم ہو کہ امام کا جانشین کون ہے؟ صاحب بصیرت ابو حمزہ صومالی نے فوراً حمد الہی کی، اللہ کا شکر اور اس کی حمد کہ اس نے امر کو واضح کر دیا۔ کہا تو آپ کیسے حمد اور شکر کر رہے ہیں؟ واضح کہاں؟ یہاں تو الجھی ہوئی بات، نہیں بالکل واضح ہے۔ پہلا نام منصور دوانقی کا ہے جو ظالم ہے، اور خدا قرآن میں عہد کر چکا ہے کہ میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا، تو یہ نام امام نے مصلحت کے ساتھ رکھا ہے، اس کو وصی نہیں بنایا، یہ خانشین نہیں ہے۔ دوسرا نام امام کے بیٹے کا ضرور ہے، لیکن امام کے شرط میں سے ایک شرط یہ کہ اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور محمد ابتہ کے بدن میں عیب موجود ہے، لہٰذا وہ بھی امام نہیں ہے۔ اور بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کا نام بتا رہا ہے کہ یہی چھوٹا مورد نظر ہے اور ہمارا اور تمہارا امام ہے۔ امر واضح ہے، صاحب بصیرت ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو امر واضح ہے، لیکن یہ چیز ایسی نہیں تھی کہ سامنے والے کو نہیں معلوم تھی، قرآن اس نے بھی پڑھا تھا، محمد ابتہ کو وہ بھی پہچانتا تھا، چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم وہ بھی جانتا تھا۔ یہ سارے دلائل جو ابو حمزہ صومالی نے دیے یہ اسے بھی معلوم تھے، لیکن اس کے ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بیان کیا اس کے لیے واضح ہو گئی بات۔ تو یہ جو بیان کر رہا ہے اور واضح کر رہا ہے اس امر کو جو ظاہر ہے لیکن عام طور سے لوگوں سے پوشیدہ ہے، یہ ہے صاحب بصیرت۔ پہلی صفت جو شہدائے کربلا کو امتیاز دیتی ہے سب سے، وہ ہے صاحب بصیرت ہونا۔ یہ اپنے عمل میں بصیرت کے ساتھ آئے تھے، جانتے ہوئے آئے تھے، امام کو پہچانتے ہوئے آئے تھے۔ 8ویں امام کی شہادت کے بعد یونس امام کے شاگرد ہیں اور حیران و پریشان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا پریشان کیوں ہیں؟ کہا ہمارا امام کون ہے؟ تو سامنے والے نے کہا کون ہے کیا مطلب؟ محمد ابن علی امام ہے؟ کہا وہ تو بچے ہیں، ابھی چھوٹے سے ہیں، بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو صاحب بصیرت تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کو سمجھانے یہ شاگرد ہے امام کا، خادم ہے امام کا، لیکن امر واضح نہیں ہے۔
تاریخ میں جملہ ہے کہ آ کر ایک تماچا مارا کہ تم نے امام کو کس طرح عمر کے لحاظ سے تولا. جب قرآن عیسیٰ کو مہد میں نبوت دے سکتا ہے, یہ عہدہ عمر کا محتاج نہیں ہے. شاید عیسیٰ کو اسی لیے مہد میں نبوت دی تھی کہ بعد میں جب 9 برس یا 5 برس میں امامت کسی کو دی جائے تو صاحبان بصیرت کے لیے واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. یہ امر واضح ہے. تو شہدائے کربلا جو الگ ہوتے ہیں باقی تمام لشکروں سے, سب صاحب بصیرت ہے. میں نے ایک نام پیش کیا تھا پچھلے خمسے میں, نافع ابن حلال کا. نافع ابن حلال نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں اسی چیز کی بو آ رہی ہے. شب عاشور جب حسین ابن علی نے خیموں کو میں سب کو جمع کیا اور چراغ کو گل کر دیا تو ایک عجیب سا سناٹا تھا وہاں, کوئی بول نہیں رہا تھا. ایک عجیب سا ماحول ہے. حسین ابن علی کہہ رہے چلے جاؤ. جو وہاں بیٹھے ان کے ذہن میں 2 سوال ہیں. یہ حسین حکم امامت کے تحت کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, کیونکہ امام حکم دے رہا ہے کہ چلے جاؤ تو سب پہ جانا واجب ہے. اگر امام حکم امامت سے کہے کہ چلے جاؤ تو پھر سب کا جانا واجب ہوتا, کیونکہ امام کا حکم ہے. جیسے وہاں امام نے مالک اشتر سے کہا چلے آؤ, تو مالک اشتر کیوں چلے آئے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ امر امام ہے. یہاں اب ان کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ امر امام ہے یا امتحان بصارت ہے. ہماری بصیرت کا امتحان لیا جا رہا ہے یا امام حکم دے رہا ہے جانے کے لیے؟ کوئی بول نہیں رہا ہے. سب سے پہلے کون بولا؟ سب سے پہلے وہ بولا جس کی بصیرت سب سے آگے تھی. ظاہر ہے کہ اس لشکر کا وہ سردار ہے, اس لشکر کا ہی تو علمدار ہے. جب اس لشکر کا علمدار ہے تو بصیرت میں بھی ان میں سب سے آگے ہوگا. لہذا شب عاشور سب سے پہلی گفتگو ابوالفضل عباس نے کی اور پورا مسئلے کو حل کر دیا. ایسے ہی ابوالفضل عباس بولے ویسے ہی سب کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ امر نہیں ہے, یہ امتحان ہے. ابوالفضل عباس کے بعد لوگوں نے بولنا شروع کیا, کیونکہ ترتیب وہاں کس کی رعایت ہو رہی تھی؟ فوج کے عہدے کی. سب سے پہلے ابوالفضل عباس بولے کیونکہ صاحب علمدار ہیں, کپش الکتیبہ ہیں, فوج کی سب سے آگے کی شخصیت. پھر میمنہ کے سردار جناب حبیب بن مظاہر ہیں, لہذا وہ بولے. میسرے کے سردار زہیر بن قین ہیں, پھر وہ بولے. پھر اصحاب نے گفتگو شروع کی. ان اصحاب میں نافع نے اس شب میں بھی گفتگو کی. ہم نے ان کا رجز پڑھا تھا آپ کے سامنے. شب میں نافع نے کہا اے حسین ابن علی, ہمیں اپنے خدا سے ملاقات میں کوئی کراہت نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہے. ہماری آپ کی اصطلاح میں خدا سے ملاقات کرنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے, یعنی ہمیں شوق ہے ملنے کا. یہ جواب کس چیز کا دے رہے ہیں جناب نافع؟ حسین ابن علی نے ایک موقع پہ تقریر کی ہے اور اس میں فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ سچ پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ نہی عن المنکر نہیں کیا جا رہا؟ تمام حالات کو بیان کرتے کرتے امام فرما رہے ہیں یہ ایسا موقع ہے کہ مومن لقائے الہی کی خواہش کرتا ہے. حسین وہاں کہہ رہے ہیں مومن لقائے الہی کی خواہش کرتا ہے. یہاں نافع ابن حلال کہہ رہے ہیں ہمیں خدا سے ملاقات کرنے میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں. آپ کو مومن کی تلاش ہے. آپ ہی نے تو کہا کہ مومن ان حالات پہ خدا سے ملاقات چاہتا ہے. مجھے خدا سے ملاقات کرنے میں کوئی مکہ نہیں ہے, کسی قسم کی کراہت نہیں ہے, یعنی میں ان حالات کو سمجھتے ہوئے آپ کی نصرت کر رہا ہوں. ہم خود سوچ سمجھ کے آئے ہیں, کسی دام میں نہیں آئے ہیں, کسی فریب میں نہیں آئے ہیں, کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں.
یہ بہت اہم ہے کہ ہم امام کی نصرت کرنے کیوں آئے ہیں، کیونکہ یہیں سے فوجی، سپاہی اور ناصر میں فرق ہے۔ اگر امام سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو ابھی ناصر نہیں بنے ہیں، کیونکہ جو ناصر ہوتے ہیں وہ تقاضا نہیں رکھتے، وہ عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ حسین تو قیمت دے رہے تھے اور جانے کو بھی کہہ رہے تھے، جنت بھی دے رہے تھے اور دنیا بھی دے رہے تھے، اس سے بہتر کیا، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم سپاہی نہیں ہیں، ہم ناصر ہیں، ہم کسی چیز کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، اور یہ ہمیں اپنے عام کے بھی دیکھنا ہے۔ ظاہراً اب ہم حسین کے خیمے میں ہی تو ہیں، جہاں فرش عزا ہے وہ حسین کے قبے کے حکم میں ہے۔ قبہ یعنی حسین کا جوار، حسین کا خیمہ۔ تو حسین کے خیمے میں ہم ناصر بن کے بیٹھے ہیں یا سپاہی بن کے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اگر سپاہی بن کے بیٹھے تو پھر ہم توقعات کے ساتھ بیٹھے ہیں، مجلس میں آئے ثواب ملے گا، مجلس میں آئے دنیا کا مال ملے گا، مجلس میں آئے ہمیں خدا یہ دے گا۔ کسی نے ہمارے پاس سوال بھیجا، سوالات آتے ہیں، وہی عدم بصیرت، کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے جملے کہہ دیتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہو تو کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے، کہ ہمارا دل نہیں چاہتا مجلس میں جانے کا، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ مجلس میں کرو گے یا مجلس میں جاؤ گے یا تبرک تقسیم کرو گے تو تمہیں خدا مولا دیں گے۔ تو ہم کرتے تو ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں مولا۔ یہ سپاہی ہے، ناصر نہیں ہے۔ نہیں کہوں گا دشمن کا سپاہی ہے، نہیں، اپنا ہی سپاہی ہے، لیکن تنخواہ کے اوپر کام کرنے آیا ہے، بصارت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ اس کو ملے گا تو آپ کے ساتھ ہے۔ اس طرح کے انسان کے لیے خوف یہ ہے کہ کل اگر کہیں اور سے بہتر ملنے لگے گا تو ادھر چلا جائے گا، لیکن اگر نصرت کرنے آئے گا تو پھر وہ تقاضے نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ صاحبان جنت اور کرم ہے، دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ اگر حسین مل جائیں گے تو جنت تو مل ہی جائے گی۔ مسئلہ جنت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ میں حسین کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر ہوں تو یقیناً جنت بھی میرے پاس ہے۔ تو بصیرت کے ساتھ آئے کہ نہیں آئے؟ وہاں جو بیٹھے تو سب بصیرت کے ساتھ آئے تھے، تبھی تو کہہ رہے تھے کہ ایک بار نہیں 70 بار قتل کیا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ جسے آپ مل گئے اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس کو کیا ملا؟ ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ بات صرف شب میں نہیں کہی نافع نے کہ خیمے میں دو اپنوں کے درمیان بات کہنا آسان ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں آ کر جو جملہ کہا تھا، جو میں نے پڑھا تھا پچھلے خمسے میں جملہ، انا غلام یمنی بجلی دینی علی دین حسین ابن علی، میں جوان ہوں، یمن کا ہوں، بجلی قبیلے سے میرا تعلق ہے، تو یہ تو میرا نسب ہو گیا، میری پہچان ہو گئی۔ لیکن جو اصل پہچان ہے وہ سمجھو، جس کے ذریعے سے صفیں طے کی جائیں گی کون کس صف میں ہے۔ دینی علی دین حسین ابن علی، یہ دشمن کے سامنے جا کر بھری دوپہر میں روز عاشورہ میدان کربلا میں نافع ابن ہلال اپنے آپ کو پہچنواتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا دین حسین ابن علی کے دین پر ہے۔ شب کی تاریکی کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بصیرت ہے کہ دشمن کے سامنے اپنے دین کا اظہار کرنا کہ میرا دین وہی ہے جو حسین ابن علی کا دین ہے۔ میں بصیرت کے ساتھ امام کی نصرت کرنے آیا ہوں۔ جو بصیرت کے ساتھ آتا ہے پھر اسے تلواریں نہیں ڈرا پاتی، جو آگاہی کے ساتھ آتا ہے اسے سونا نہیں خرید پاتا، کیونکہ وہ اتنا جانتا ہے کہ یہ سب زرق بر ختم ہونے والا ہے، جو باقی ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ تمہیں لگے گا کہ تم نے ہمارے جسموں کو کاٹ دیا، تمہیں لگے گا کہ تم نے ہمارے خیموں کو لوٹ لیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔
تمہیں ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن تمہیں سمجھ میں آئے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. وہ عنقریب ظالم دیکھیں گے کہ زمانہ کیسے پلٹتا ہے. وہ 30,000 کا لشکر فنا ہو گیا, یہ 70 آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بصیرت کے ساتھ آئے تھے. صاحبان بصیرت اپنے امام کو پہچانتے ہیں, ان کی نصرت کرتے ہیں. میں نے عرض کیا اس لشکر میں اگر مردوں میں کسی کے پاس بصیرت سب سے زیادہ تھی تو ابو الفضل عباس ہے, اور اگر عورتوں کے خیموں میں جائیں تو جناب زینب علیہ مقام, کہ اتنی اعلیٰ بصیرت ہے کہ امام اپنے ہر عمل میں شریک کر رہے ہیں. شریکت الحسین لقب ہے آپ کا. عقیلہ بنی ہاشم آپ کو کہا گیا ہے. عقیلہ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم میں عاقلہ, صاحب عقل. جہاں سب عاقل ہوں ان کے درمیان اگر یہ عقیلہ ہے تو کس بیان میں ہوگی؟ جس سے امام مشورت کرتا ہو. امام ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے آپ عالم غیر معلمہ ہیں. بصیرت ہے, چونکہ بصیرت ہے لہذا جانتی ہیں کہ اپنے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے, کس طرح بھائی کی نصرت کرنی ہے. صرف بیٹوں کو قربان نہیں کیا, صرف علی اکبر کو جانے کی اجازت نہیں دی, بلکہ فعل امام کو کمال تک پہنچایا. جب حسین کی شہادت واقع ہوئی ساری قربانیاں حسین نے پیش کی تھی. حسین خود جب قربان ہوئے تو اس قربانی کو پیش کرنے کا حق سوائے زینب کے کسی کو نہیں تھا. لہذا عقیلہ بنی ہاشم گئی, اس جسم اطہر کے نیچے اپنے ہاتھ کو کسی طرح لے گئی, اور اس کے بعد ہلکی سی جنبش دی, کیونکہ پورے بدن کو تو بلند نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ بدن کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا. اللہم تقبل منا ھذا القربان, خدایا ہم سے اس قربانی کو قبول کر. کل یا پرسوں کی ایک خبر آئی میرے پاس, آج ویڈیو آئی اس کی. ایک جہاز ہے, کمرشل پلین ہے, جو عراق سے شام کی طرف جا رہا ہے, اور اس کمرشل پلین کو فائٹر پلینز جو ہیں 4 گھیر کے چل رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہو, یا حفاظت کے ساتھ چلا جائے, کیونکہ ظاہر ہے وہ علاقہ جنگ کا علاقہ ہے. کیا ہے اس میں جو اس کو حفاظت کی ضرورت ہے؟ عراق سے اڑنے والے اس جہاز میں ایسا کیا ہے کہ عراقی فوج کے 4 جہاز جنگجو اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کی نئی زری ہے, جو حرم ابو الفضل عباس نے بنا کر بھائی کی طرف سے بہن کو تحفہ بھیجا ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو ذہن میں خیال آیا کہ بھائی بہن کو ایک تحفہ بھیج رہا ہے زری کے نام سے, تو اس کے لیے محافظ بھی ساتھ میں بھیج رہا ہے کہ اس کے بھی حفاظت ہو. کتنا اہتمام عباس کر رہے ہیں کہ اس زری کے لیے بھی محافظ ہو. سوچیں عباس پہ کیا گزری ہوگی جب زینب نے ایک بات پکارا ہوگا. عباس بڑے احترام سے لے کر آئے تھے, نامحرموں کے مجمع میں تمہاری بہن تنہا کھڑی ہے. اجرکم اللہ. جب دشمن چاہتا تھا کہ گرفتار کریں سیدانیوں کو تو عقیلہ بنی ہاشم نے روک دیا کہ ہم خود سوار ہو جائیں گے. جناب زینب نے خود سوار کرنا شروع کیا. ظاہر جلال اتنا ہے کہ کسی میں جرت نہیں ہو سکی کہ ہم نہیں. ظاہر سب چھوٹے تھے, عمر میں چھوٹے تھے, مقام میں چھوٹے تھے, لیکن جب جناب زینب نے کہہ دیا میں سوار کروں گی تو پھر کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ مخالفت کرے. لہذا زینب سب کو سوار کرتی رہی, یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو بھی سوار کر دیا. اب تاریخ کہتی زینب کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی, عجب نہیں یاد کرتی ہوں علی اکبر کہاں ہو, عباس کہاں ہو, قاسم کہاں ہو. اس منظر کو یاد کیا ہوگا جب مدینے سے
اپنے بیت الشرف سے نکلی تھی، بنی ہاشم کے جوانوں نے سایہ کیا تھا، حسین خود خط سے کھڑے ہوئے تھے، عباس نے بازو کو تھاما تھا، علی اکبر نے زانو پہ سہارا دے کر چڑھایا تھا۔ اے علی اکبر کہاں ہو؟ اے عباس کہاں ہو؟ آج نامحرموں کے مجمع میں زینب تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراج کرام کے سائے ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعِ عالیات حسن راخ اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس زندگی میں ان کے قبور اطہر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا تجھے واسطہ زینب اولیاء مقام کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کی عظمتوں کا، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم مجتبیٰ حسین ابن اعجاز حسین، مرحومہ راضیہ بیگم بنت مرتضیٰ حسین، مرحومہ منور جہاں بنت مجتبیٰ حسین، حسن مجتبیٰ بنت ابن مجتبیٰ حسین اور خانوادہ اعجاز حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔